کشتی میں سوار تھے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم اور مدد سے تیار کی تھی، لیکن یہ چند ہی لوگ تھے۔ اس واقعے کے بعد نسل انسانی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے آگے چلی، اسی لیے نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ لیکن پھر وہی ہوا، اس قوم نے سرکشی کی اور آپ علیہ السلام کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نے آ لیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ بچے ان سے قوم سمود وجود میں آئی، لیکن رفتہ رفتہ وہ بھی گمراہ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا، لیکن اپنے سے پہلوں کی طرح انہوں نے بھی اپنے نبی کا انکار کیا اور مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، جس سے ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ کی چٹان سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی، لیکن انہوں نے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے اس واقعے کو جادو کہہ کر رد کر دیا اور اپنی غلطی پر بضد رہے، تو ان کو بھی عذاب نے آ لیا اور نیست و نابود کر دیے گئے۔ اس دور کو قبل از ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس دور کی مستند تاریخ موجود نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2200 قبل مسیح عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نسل سے ہی بعد کے تمام انبیاء کا ظہور ہوا۔ آپ کی قوم بت پرست تھی اور ان کے سردار کا نام نمرود تھا۔ وہ آپ علیہ السلام کی توحید کی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا سخت مخالف تھا۔ اسی دشمنی کے سبب اس نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی اور آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے اور وہ دونوں نبی تھے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اس دور کو بعد از ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس دور کی کچھ تاریخ موجود ہے اور اسے انگلش میں پوسٹ ابراہم ایرا کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی طرف بھیجا جو کہ فحش کاموں میں مبتلا تھی۔ آپ علیہ السلام نے بہت چاہا کہ وہ لوگ غلط اور غلیظ کاموں سے باز آ جائیں، لیکن انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور وہ بھی ماضی کی قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہو گئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن ان کے متعلق مزید